چند ایسی طاقتیں ہیں بنی گالہ کے اندر جو عمران خان صاحب کو اس بے راہ روی کی طرف لے کے جا رہی ہیں. کور کمانڈر کانفرنس جو ہے کل منعقد ہوئی ہے. دس از کوائٹ اسٹرینج کہ کوئی پریس ریلیز جاری نہیں کی گئی ہے. ہم ان جنرل صاحب کو جو ہے نا وہ پہلے عہدے سے ہٹاتے ہیں, ہم تحقیقات کریں گے, اس کے بعد آپ کو واپس بحال کر دیں گے. کاشف واسی صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا, انہوں نے آگے سے جواب سنیں ذرا. کھوتا نہاری کھانے والوں کے بیانات کے اوپر کرانا شروع کر دوں تو کام آگے سے کیسے چلے گا. وہ آگے سے کہتے ہیں آپ کتے کی بریانی کھانے والے. بہت سے لوگ ہیں جو اوپر یہ میسیجنگ پہنچا رہے ہیں کہ پائنسی کتنے جا کے جفا مار لیا پرویز الہی کے حوالے سے. عمران خان صاحب کو جو ہے کسی نے جا کے جو ہے وہ ارطغرل بنانے کے لیے ترکی کے ٹی وی کے سامنے جو ہے وہ انٹرویو کے لیے بٹھا دیا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, دو بڑے امپورٹنٹ انٹرویوز وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں. عمران خان صاحب نے CNN کی ایک خاتون کو ایک انٹرویو دیا تھا, وہاں سے جو ہے اس کے بعد وہ ترکی چلے گئے ہیں. بیسکلی ارطغرل کے علاقے کے اندر چلے گئے ارطغرل بننے کے لیے. تو اس انٹرویو میں کیا ہوا ہے ذرا اس کو بھی ڈیکوڈ کرتے ہیں, ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کیا ہوا ہے. اور مجھے یہ شک ہے, مجھے اس بات کا شک ہے کہ چند ایسی طاقتیں ہیں بنی گالہ کے اندر جو عمران خان صاحب کو اس بے راہ روی کی طرف لے کے جا رہی ہیں اور ان کو بار بار جو ہے نا یہ فورن چینلز کی طرف جو ہے نا انٹرویو کروا رہی ہیں جا کے. کیونکہ CNN والے انٹرویو میں بھی جو ہے وہ کافی امبیرسمنٹ ہوئی. اب یہ جو ترکی والا جو انٹرویو ہے جس میں ارطغرل بننے کی کوشش کی گئی, ادھر بھی بڑی امبیرسمنٹس ہوئی ہیں. اور ایک بڑے امپورٹنٹ سوال پہ تو ایکچولی آواز ہی نہیں آئی ہمیں, یہ بھی ہوا ہے. تو یہ کوئی ایسی طاقت ہے بنی گالہ کے اندر, کوئی ایسے افراد ہیں بنی گالہ کے اندر جو عمران خان صاحب کو نا یہ فورن میڈیا کے سامنے بٹھا دے, بھجن آپ ہوم گراؤنڈ پہ کھیلا کریں. میری ریکویسٹ ہے آپ سے, آپ ہوم گراؤنڈ میں جس طرح انڈیا کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ ہوم گراؤنڈ پہ بڑا اچھا کھیلتی ہے, بھارت کے اندر بڑا اچھا کھیلتی ہے, بھارت سے جب باہر جاتی ہے تو وہاں پہ جا کے جو ہے اس طرح اچھا پرفارم نہیں کرتی. آپ بھی جو ہے نا ہوم گراؤنڈ پہ رہا کریں, بڑی آپ سے ریکویسٹ ہے. لیکن ذرا کچھ دیگر خبریں پہلے ڈسکس کر لیں, اس کے بعد میں یہ ترکی والے انٹرویو کے اوپر بھی آتا ہوں. ایک تو خبر آئی ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت 253ویں کور کمانڈر کانفرنس جو ہے کل GHQ راولپنڈی میں منعقد ہوئی ہے. ISPR نے اس کے بعد کوئی پریس ریلیز جاری نہیں کی ہے اور صرف یہ بتایا گیا ہے ذرائع سے کہ جی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال اور مسلح افواج کی آپریشنل تیاریوں کا جامع جائزہ لیا گیا ہے. یہ جو جملہ میں نے بھی آپ کو بولا ہے نا, موجودہ اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال اور مسلح افواج کی آپریشنل تیاریوں کا جامع جائزہ لیا گیا ہے, یہ ایک ریپیٹیٹو لائن ہے جو ہر کور کمانڈر کانفرنس کے بعد ویسے بھی اگر پریس ریلیز آتی بھی ہے تو اس کے اندر یہ لائن شامل ہوتی ہے. البتہ دس از کوائٹ اسٹرینج کہ کوئی پریس ریلیز جاری نہیں کی گئی ہے. ہماری جو چند اطلاعات کے مطابق جو ملک کی اس وقت صورتحال چل رہی ہے وہی اصل میں زیر بحث آنی تھی, لیکن اس کے بعد کوئی پریس ریلیز ابھی تک نہیں آئی ہے. اچھا, اس کے علاوہ اسد عمر صاحب کل رات کو کاشف واسی صاحب کے پروگرام میں شامل تھے اور بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو تھا, وہ دیکھنے والا تھا. اسد عمر صاحب نے چند جو وہ امپورٹنٹ باتیں کی ہیں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی تحقیقات ہونی چاہیے کہ عمران خان پر حملہ کیسے ہوا اور کس نے کرایا. جن لوگوں پر ہم الزام لگا رہے ہیں انہیں عہدوں سے ہٹانا چاہیے. اچھا, یہ جو لائن ہے نا, جن لوگوں کے اوپر ہم الزامات لگا رہے ہیں انہیں عہدوں سے ہٹانا چاہیے. میرا ذرا پوری PTI سے ایک سوال ہے بھائی جان, میری بڑی آپ سے گزارش ہے. 2018 کے الیکشن کے حوالے سے اس وقت جب مسلم لیگ نون اپوزیشن میں تھی وہ کس کے اوپر الزام لگاتی تھی؟ کون سی وہ ہستی تھی, کون سی وہ شخصیت تھی جن کے نام جا کے اس کے بعد گجرانوالہ کے جلسے میں بھی لگائے گئے, نام لیے گئے تھے نا ان کے, آپ نے ان کو عہدوں سے ہٹا دیا تھا. آپ نے ان سے کہا تھا کہ ہاں جی ہم 2018 کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات ہیں, ہم ان جنرل صاحب کو جو ہے نا وہ پہلے عہدے سے ہٹاتے ہیں, ہم تحقیقات کریں گے, اس کے بعد آپ کو واپس بحال کر دیں گے. آپ لوگوں نے کچھ کیا تھا ایسا؟ نہیں کیا تھا نا, آپ لوگوں نے بھی نہیں کیا تھا. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ آپ کی درخواست بڑی عجیب ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے کپتان کو جو ہے وہ غلط الزامات لگانے کی عادت ہے بھائی, ان کی ہسٹری بڑی خراب ہے. جب بھی آپ کسی کورٹ آف لاء میں جاتے ہیں نا تو وہ پہلے چیک کرتے ہیں عادی مجرم ہے کہ پہلی دفعہ جرم کیا ہے. آدھی مجرم جڑا ہوتا ہے نا وہی گل نہیں سنتا بندہ, وہ لا کے دعائیاں دے, جج صاحب مینوں معاف کر دو, نہ پتر تو پہلے بھی پڑھیا گیا. یہاں پہ بھی عمران خان صاحب کا یہ مسئلہ ہے, آدھی مجرم ہے الزامات لگانے کے حوالے سے. اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے کہا کہ جی کنٹینر کا فورینسک ہوگا تو بہت کچھ سامنے آ جائے گا. کب کرانا ہے بھائی جان, کب کروانا ہے کنٹینر کا فورینسک؟ عینی شاہدین ہے کہ 2-3 اطراف سے فائرنگ کی گئی ہے, گولیوں کے خول بھی ملے ہیں کہ ایک سے زیادہ اسلحہ استعمال ہوا ہے. ہاں جی بالکل, آپ کے اپنے گارڈز نے بھی استعمال کیا, آپ کے اپنے گارڈز نے بھی اسلحہ استعمال کیا اور اس کی تو ویڈیو کے اندر نظر آ رہا ہے. وہ حملے کے بعد جس طرح پروفیشنل کام ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا, کس کی ذمہ داری ہے؟ کس نے سیکیورٹی وہاں پہ ڈپیوٹ کی ہوئی تھی؟
انویسٹیگیشن میں بھی لیپسز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کرائم سین سے متعلق بھی تاخیر کی گئی جس پر سوال اٹھتے ہیں. عمران خان پر حملے کے بعد رانا ثناء اللہ کے بیانات سے وہ خود بے نقاب ہو رہے ہیں. ایسا لگتا ہے رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ نہیں، ملزم کی طرح اپنا دفاع کر رہے ہیں. اس کے بعد ان سے سوال ہوا، بڑا امپورٹنٹ، بڑا کاشف واسی صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا. انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کا ایک اور میڈیکل کرانے کے لیے تیار ہے؟ اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے یہاں پہ حکومت کی جانب سے شک کا اظہار کیا گیا کہ جناب 4 گولیاں لگی نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس کا ان کا میڈیکل لیگل جو ہے وہ ہو چکا ہے، اسی کرا لیا پائیں، دوبارہ سانو تنگ نہ کرنا، بس اسی ایک کاری ٹیسٹ دینا سی دے. وہ کسی بچے کو آپ کہتے ہیں نا بیٹا تیرے ایگزام تو نے دے دیا، یہ ایگزام تو دوبارہ دے گا، کہنا پاپا میں آلریڈی ایگزام دے چکا، میں دوبارہ نہیں دوں گا. میں اب یہاں پہ انہوں نے کہا جی ایک دفعہ میڈیکل لیگل ہو گیا، دوبارہ نہیں ہم کرائیں گے. ان سے سوال ہوا کہ بھائی جان بات یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ الزامات لگ رہے ہیں، چیلنج کیا جا رہا ہے کہ 4 گولیاں نہیں لگی ہیں، تو کیا ہے ایک اور کرانے کو کروا لیں، ایک اور کرانے میں کیا مسئلہ ہے؟ آگے سے جواب سنیں ذرا. معذرت کے ساتھ کھوتا نہاری کھانے والوں کے بیانات کے اوپر کرانا شروع کر دوں تو کام آگے سے کیسے چلے گا؟ اسد عمر صاحب، آئی ڈو ناٹ ایکسپیکٹ سچ این آنسر فرام یو. میں آپ کی نا بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. آپ فیاض الحسن چوہان نہیں ہیں، آپ فردوس عاشق امان نہیں ہیں، آپ علی امین گنڈا پور نہیں ہیں. ڈونٹ فال ٹو دیٹ لیول. کیونکہ اگر آپ اس کی کوشش بھی کرتے ہیں نا، آپ اس لیول کے اوپر گرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو آپ گر نہیں سکتے، کیونکہ آپ ایک پڑھے لکھے انسان ہیں. پڑھا لکھا انسان جتنی مرضی جاہل بننے کی کوشش کرے وہ نہیں کر سکتا. آپ ایک بڑی رسپیکٹیبل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، تو اپنے سیاسی مخالفین کے حوالے آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم آپ کی ڈیمانڈ نہیں مانتے، بات ختم ہو جاتی ہے. بٹ ایکچولی کوٹنگ سچ اے تھنگ، جی کھوتا بریانی کھانے والے، وہ آگے سے کہتے ہیں جی آپ کتے کی بریانی کھانے والے، تو وہ ٹھیک ہے. کیا مطلب کیا بات کدھر رہ جائے گی پھر؟ وہ یہ ڈیبیٹ کدھر چلی جائے گی اف یو گو انٹو دیٹ ایریا؟ تو لفٹ یور سیلف اپ، لفٹ یور سیلف اپ. آئی نو بڑی نفرت ہو رہی ہے، بڑا پیڑا لگ رہا ہے، لیکن لفٹ یور سیلف اپ. اپنی کمپنی چینج کریں، عمران خان صاحب کے پاس کم بیٹھا کریں. بے شک آپ ان کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل، لیکن ان کے پاس کم بیٹھا کریں، کیونکہ یہ بلو ٹوتھ کا اثر ہوتا ہے. یہ جو کمپنی ہوتی ہے نا، کمپنی میں آپ آس پاس بیٹھو نا، بلو ٹوتھ کے ذریعے کبھی کبھار وائرس بھی چلا جاتا ہے. تو آپ ایسے لوگوں کے پاس کم بیٹھا کریں. پارٹی کی وہ رکھیں، سیکرٹری جنرل آپ رہیں، لیکن اپنے آپ کو تھوڑا سا ذرا ڈسٹینس رکھیں. ڈونٹ اسٹارٹ یوزنگ دیٹ سیم لینگویج. یو آر مچ بیٹر دین دس. اس کے بعد آگے انہوں نے کہا کہ جی سوال ان سے ہوا کہ آپ اس وقت کوئی بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. صدر صاحب نے اپنی کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں، اس وقت صرف صدر صاحب ہی بات کر رہے ہیں، کسی اور کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. اچھا، اسی سوال کو ایس این اقبال صاحب سے کیا گیا کل رات کو ایک شو کے اندر. ایس این اقبال صاحب نے کہا کہ ہاں جی مذاکرات ہو رہے ہیں. اور میں نے نہیں پتا میں ایس والے سیکرٹری جنرل کی گل سنا یا اس والے سیکرٹری جنرل کی گل سنا. وہ بھی سیکرٹری جنرل ہیں، وہ نون لیگ کے سیکرٹری جنرل ہیں، یہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل ہیں. یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہو رہے، وہ کہہ رہے ہیں ہو رہے ہیں. تو مطلب آپ لوگوں کے لیے کمال کی بات ہے. تاڑے دونوں سائڈوں کے جڑے فالوور ہے نا ان کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. اور ایک کئی اچھا یہ جب کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ نہیں ہو رہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا ان کا بھی ماضی کا ریکارڈ بڑا خراب ہے. یہ باہر جا کے جلسوں میں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور کمروں میں جا کے مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں. ان کا بھی ٹریک ریکارڈ بڑا خراب ہے. اچھا، اس کے بعد ان سے سوال ہوا کہ آپ کی مرضی کی ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی، پرویز الہی صاحب ایسا کرانا چاہتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب اس کی وضاحت دے چکے ہیں، مسئلے کو ادھر ہی رکھیں، جہاں مسئلہ ہے بلیم دوسری طرف نہ لے کے جائیں. پرویز الہی نے کچھ نہ کہو بھائی، پرویز الہی کا کوئی قصور نہیں ہے، پرویز الہی کا کچھ کہنے ہی نہیں ہے. ظاہری بات ہے بھائی، پرویز الہی کو آپ نے کچھ کہا تو پنجاب کی حکومت رہے گی کہاں پہ؟ مجبوری ہے آپ کی، آپ اس لیے بھی کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن آپ کہیں گے ایک دن. یہ بھی میری بات لکھ لیجیے گا، یہ میری بات آج لکھ لیجیے گا، کیونکہ میرے پاس اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی کے اپنے اندر بڑا انتشار پایا جاتا ہے اس حوالے سے. بہت سے لوگ ہیں جو اوپر یہ میسیجنگ پہنچا رہے ہیں کہ پائنسی کتنے جا کے جفا مار لیا پرویز الہی کے حوالے سے. یہ میں آپ کو بالکل اپنی رپورٹ دے رہا ہوں. مجھے بلکہ آج صبح ہی پی ٹی آئی کی جانب سے نا ایک فون آیا اور انہوں نے کہا کتنے پھنس گئے ایسی. تو میں نے کہا پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو، پنجاب کا سب سے بڑا وزیر اعلیٰ، تانوں مبارک ہوئے، تسی کیا سی. اچھا جی، اس کے علاوہ کل چند صحافی جا کے عمران خان صاحب سے ملے تھے، اس میں سے اجمل جامی صاحب بھی دنیا کے اینکر پرسن ہیں. انہوں نے بھی ملاقات کے بعد ایک وی لاگ اپنا جاری کیا. تو اندر کی جو چند خبریں جو ڈسکشنز ہوئی ہیں اس کو انہوں نے شیئر کیا. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی اعتزاز احسن صاحب بھی وہیں پہ آ گئے جب ہم وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے کہا اعتزاز احسن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ ایف آئی آر جو ہے اس کو چیلنج کیا جائے گا. اور آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آئی گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. یہ مطلب ایڈا وڈا جھوٹ جس کی انتہائی کوئی نہیں. انہوں نے کہا میرا کوئی تعلق ہی کوئی نہیں آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے. میں اجمل جامی صاحب کو نہیں کہہ رہا، میں عمران خان صاحب کو کہہ رہا ہوں. پلیز یہ مت سمجھ لیجیے کہ میں جامی صاحب کے بارے میں کہہ رہا ہوں.
اس کے بعد انہوں نے کہا جی حکومت جسے لگانا چاہتی ہے لگا دے, میرا کوئی لینا دینا نہیں, میرا کیا تعلق ہے چیزوں کے ساتھ. اس کے بعد انہوں نے کہا یہ بالکل غلط ہے کہ میں فیض حمید کو آرمی چیف لگانا چاہتا تھا, تو آپ ایک کام کریں, آپ ٹی وی کے اوپر آ جائیں, آپ کہتے ہیں جی میں آج یہ سب کے سامنے بات کہتا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے فیض حمید کو کل کو میرے پاس یہ اختیار بھی ہوا تو میں نہیں لگاؤں گا, اناؤنس کر دیں, آ کے پوری پبلک کے سامنے اناؤنس کر دیں, پر تہاڈا کی ایمان ہے تسی عہدے بھی یو ٹرن لے سکتے ہو, یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. اس کے بعد ان سے سوال کیا ہے کیا ماضی قریب میں جتنے بھی حکومت اسٹیبلشمنٹ سے ڈائلاگ ہوئے اس میں آپ یہ ڈیمانڈ کرتے رہے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی میں آپ سے مشاورت کی جائے, تو انہوں نے انکار کیا کہ نہیں میں ایسے آپ نے خود نہیں کیا, کامران خان صاحب نے آپ کے لیے کر کے دیا تھا. یہ کام کامران خان صاحب نے انٹرویو کے دوران کیا تھا, یاد ہے آپ کو, جب انہوں نے کہا تھا وہ عمران خان نے کہہ دیا جناب ان کو ایکسٹینشن دے دیں, ایکسٹینشن دے دیں, جبکہ عمران خان صاحب نے ایکچولی کھل کے بات کی ہی نہیں تھی. تو اس کے علاوہ ایک خبر انصار عباسی صاحب کی جنگ میں آئی ہوئی ہے, اس میں انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ جی آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ 29 نومبر کو ریٹائر ہونا چاہ رہے ہیں, لیکن مسلم لیگ نون کے اپنے اندر چند ایسے لوگ ہیں جو نواز شریف صاحب کو اور سینئر قیادت کو جو ہے وہ یہ مشورے دے رہے ہیں کہ جی آپ عمران خان صاحب کی بات مان لیں اور قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دیں. اس میں 6 مہینے کی ایکسٹینشن کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, جو میری اطلاعات ہیں اس میں 6 مہینے کی ایکسٹینشن کی باتیں ہو رہی ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے, مشورے دیے جا رہے ہیں کہ جب دے دیں ایکسٹینشن, کوئی مسئلہ نہیں, عمران خان صاحب اگر یہ کر رہے ہیں تو کرنے دیں ان کو. لیکن انصار عباسی صاحب کی سٹوری کے مطابق وہ بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہیں اور وہ ریٹائر ہونا چاہتے ہیں. عمران خان اور ان کی پارٹی کی اندرونی بات چیت کے مطابق یہ لوگ آئندہ سال کے وسط تک انتخابات کے لیے تیار ہیں, لیکن نواز شریف, آصف علی زرداری, مولانا فضل الرحمان یہ لوگ کسی قسم کے اس سے پہلے الیکشن نہیں کروانا چاہ رہے جب وہ ٹائم پہ الیکشن ڈیو ہیں, یعنی کہ اگست کے بعد, اگلے سال اگست کے بعد. تو یہ انہوں نے ایک یہ خبر دی ہے. اس کے علاوہ اب آ جائیں اس انٹرویو کے اوپر جو عمران خان صاحب کو جو ہے کسی نے جا کے جو ہے وہ ارطغرل بنانے کے لیے ترکی کے ٹی وی کے سامنے جو ہے وہ انٹرویو کے لیے بٹھا دیا. پہلا سوال ان سے ہوا جی کہ وزیر آباد میں تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں حملے کے بعد زخمی ہو چکے ہیں, اس وقت کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ تیمارداری وہ اینکر نے ایک اچھے اینگل سے جو ہے اس نے کہا پوچھیں بھئی آپ خیریت سے ہیں, سب ٹھیک ٹھاک ہیں. اب خان صاحب کا جواب ذرا سننا شروع کریں. نفسیاتی طور پر خود کو بہت مضبوط سمجھ رہا ہوں, مجھے حملے سے قبل ہی پتا تھا کچھ ہونے والا ہے. میں نے اپنی حکومت ختم ہونے کے بعد ہی علیہ اعلان کہا تھا کہ میرے قتل کی تیاری ہوئی ہے. یہ تیاری 4 لوگوں نے بند کمرے میں کی ہے. اچھا کمرہ بھی بند سی ہے, بھی ذہن نہیں رکھنا, کمرہ کھلا نہیں تھا, کمرہ بند تھا, بند کمرے میں کی. اس بات کو عوام میں مئی اور جون کے دوران سامنے لے آیا تھا. اس حملے کے پیچھے بہت مضبوط لوگ تھے. اس کے بعد مجھے مارنے کی ایک اور منصوبہ بندی کی گئی. اس کے لیے مذہب کا سہارا لیا گیا. اس کے لیے ایک صحافی کی طرف سے ویڈیو تیار کی گئی. اس دوران وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی مریم نواز نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ عمران خان عوام کے جذبات ابھار رہا ہے. اسی وقت میں عوام سے مخاطب ہوا اور کہا کہ حکمرانوں نے ایک منصوبہ بنا لیا ہے, یہ لوگ مجھے مروانا چاہتے ہیں جس کے لیے مذہب کا سہارا لیا جائے گا. یہ سب کچھ منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے. سوال اس نے کیا تھا اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ میں نے نا اب یہی کرنا ہے, میں نے جواب آپ کو سنانا ہے اور میں پھر دوبارہ آپ کو سوال سناؤں گا کہ سوال تھا کیا. انہوں نے کہا اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں, گل کتنے لے گئے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال, حملے کے بعد آپ نے موجودہ حکومت کے 2 افراد اور ایک آرمی آفیسر پر الزام لگایا. آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ تو بتا دیا ہے, لیکن آپ کے پاس اس کے ثبوت ہیں. اینو بھی انہوں نے فون کیا جی گوری نے, CNN والی گوری نے اس کو بھی فون کر کے کہا کہ تو بھی یہی پوچھ, کیونکہ مینوں تو جواب نہیں ملیا, تو بھی یہی پوچھ جا کے. تو وہ سوال جو امریکہ سے شروع ہوا تھا نا وہ ترکی چلا گیا. اب خان صاحب کا آگے جواب سنیے گا. میں 3 پوائنٹس اٹھانا چاہوں گا. پہلی بات سمجھ لیں, اس وقت پورے ملک میں سروے ہو رہے ہیں جس میں میری پارٹی سب سے مقبول ترین جماعت ہے. سوال کیا ہوا ہے؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ اس وقت تحریک انصاف نے ضمنی الیکشن کے دوران 75% سے زیادہ الیکشن میں جیتے. مخالف 13 جماعتیں پھر بھی مل کر بھی PTI کو نہیں ہرا سکیں. ان جماعتوں کو وفاقی حکومت, الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد حاصل تھی. اس کے باوجود میری پارٹی 37 ضمنی الیکشن میں 29 الیکشن اکثریت کے ساتھ جیت گئی. اب اینکر نے نا یہاں پہ عمران خان کو روکنے کی کوشش کی, لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ کتنے, انہوں نے تو رکنا, انہوں نے کہا ہولڈ آن ٹھہر جا, میں نے تنگ کر, میں نے جان دے. انہوں نے کہا میں صرف اپنے پوائنٹس دے رہا ہوں 1 by 1, روکنے کا نہیں ہے میں. انہوں نے ثبوت منگے نا. ٹھیک ہے, یہ اب الیکشن ضمنی الیکشن میں چلے گئے ہیں, میری پارٹی اتنے ہیں, میری سروے یہ ہوا ہے, وہ ہوا ہے, یہ ہوا ہے. آگے سنیں. ہمیں مقبولیت کے کسی پر الزامات لگانے کی ضرورت نہیں, ہمیں مقبولیت کے لیے. دوسرے نمبر پر دیکھ لیں وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کیا کہہ رہے ہیں. 2013-2014 میں احتجاج کے دوران مال ٹاؤن میں قتل و غارت کی گئی. پولیس والوں نے مظاہرین پر براہ راست فائرنگ کی اور یہ کیس اس وقت بھی عدالت میں موجود ہے. اس وقت دونوں رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف اس وقت ایکسٹرا جوڈیشل قتل میں ملوث ہیں. انہوں نے ورڈکٹ بھی دیتا ہے.
کہ یہ دونوں اس قتل میں ملوث ہیں. تیسرے نمبر پر دیکھیں, اور یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے سمجھنا, میں نے 24 ستمبر کو آ گیا جو 24 ستمبر میں نے کل بھی کہا تھا نا, اب یہ 24 ستمبر کی تقریر پکڑ کے رکھیں گے. 24 ستمبر کو عوام کی ریلی میں مخاطب ہو کر کہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس کے اسکرپٹ سے متعلق عوام کو آگاہ کیا. اس اسکرپٹ میں بتایا کہ حکمران طبقے کہے گا کہ میں نے کوئی مذہب سے متعلق بات کر دی ہے. اس وقت کے بعد حکمراں لوگوں نے اپنے حمایت یافتہ میڈیا کو استعمال کیا. اس کی مثال پی ٹی وی دیکھ لیں, جہاں پر میرے متعلق کچھ ویڈیوز چلائی گئیں جو مذہب سے متعلق تھیں. اس کے بعد مجھے مذہب کے نام پر قتل کروا دیا جانا تھا. یہی چیزیں میں نے عوام کو پہلے ہی بتا دی تھی. حکمران کہہ رہے ہیں میں الزام لگا رہا ہوں. میں یہاں بتاتا چلوں کہ میں اپنے اوپر ہونے والے حملے کی ایک آزادانہ تحقیقات چاہتا ہوں. حملے کے بعد معاملے پر کیوں پردہ ڈالا جا رہا ہے. واپس آ جائیں سوال کے اوپر. یہ تھا جواب. واپس آ جائیں سوال پہ اوپر. آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں؟ یہ جواب دیا ہے انہوں نے آگے سے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ نا ایک بچے کو کہیں کہ بیٹا ایسے لکھو مائے کار کے اوپر, تو وہ مائے ہاؤس کے اوپر جو ہے نا ایسے لکھ کے لے آیا کہ اے جی میں ایسے لکھتا. اب اس کو 10 میں سے کتنے مارکس ملنے چاہیے؟ یہ چوتھی دفعہ ہو چکا ہے. 3 دفعہ اس گوری نے پوچھا ثبوت دے دیں, چوتھی دفعہ یہاں پہ بھی پوچھ لیا ثبوت دے دیں, نہیں دیا. اس کے بعد اس اینکر نے آگے سے سوال کیا آپ نے بار بار ان تفصیلات کا ذکر کیا ہے کہ آپ کو پہلے سے پتا تھا یہ ہونے والا ہے, آپ کو پلان کا حملہ کرانے والوں کا پتا تھا, تو پھر آپ نے بلٹ پروف گلاس کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ کیا یہ آپ کی طرف سے لاپرواہی نہیں ہے؟ آگے سے جواب سنیں. مجھ پر ہونے والے حملے کے پیچھے ٹوٹل 7 لوگ ہیں. پہلے 4 لوگوں نے میرے قتل کی منصوبہ بندی کی. اب مزید 3 لوگ مجھے قتل کرانا چاہتے ہیں. وہ اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ اگر میرے پاس بلٹ پروف ہو تو ان کے پاس مجھے مارنے کے اور بھی ذریعے ہیں. گزشتہ 5 سے 6 ماہ کے دوران اپنی مہم کے دوران مجھے کہا گیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے, ریلی میں گئے تو آپ کو قتل کیا جا سکتا ہے. میرے پاس یہی چوائس تھی, یا پھر مجھے حقیقی آزادی اور صاف اور شفاف الیکشن کے لیے شروع کی گئی کیمپین کو روک دینا چاہیے تھا, یا پھر میں چپ کر کے گھر بیٹھ جاتا اور سب کچھ برداشت کرتا رہتا. اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی حقیقی آزادی کی مہم کو کسی صورت نہیں روکوں گا. قوم اپنی آزادی پر کمپرومائز نہیں کر سکتی. اچھا, اس میں خان صاحب خود یہ بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے مجھے مارنے کی پلاننگ کی ہوئی ہے وہ اتنے طاقتور ہیں کہ ان کے بلٹ پروف گلاس سے بھی کوئی نہیں فرق پڑنا تھا. جی انہوں نے مینو مارنا ہوتا نا تو وہ بلٹ پروف گلاس بھی اڑا دیتے. ایک جگہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنے طاقتور ہیں, دوسری جگہ اگر آپ کے مطابق کوئی پلان بنا ہے وہ اتنے کچے ہیں کہ انہوں نے یہ معاملہ ہی مس کر دیا. یہ کس قسم کی ان کی اسکیمنگ تھی؟ ایڈے اناڑی ہے کہ نہیں, اتنے اناڑی ہیں. اللہ آپ کو اور لمبی زندگی دے خان صاحب, آپ کو اور لمبی زندگی دے, لیکن براہ مہربانی سوالوں کے جواب دیا کریں. یہاں پہ کامران خان صاحب نہیں بیٹھے ہوئے, یہاں پہ کامران خان صاحب نہیں ہے کہ آپ ان کے ہاتھ میں جو بھی پکڑا دیں گے وہ کہیں گے بڑی مہربانی ہو لے کے نکل جانے گے. ہاں جی بہت شکریہ آپ کا. یہاں پہ آگے اگلے سے وہ پوچھتے ہیں کہ کوئی کریڈیبلٹی ہوتی ہے کسی چیز کی. اس کے بعد اگلا سوال ان سے کیا گیا کہ جی وزیر آباد میں حملے کے بعد جو ہے پنجاب پولیس کے حوالے سے ان سے سوال کیا گیا, تو انہوں نے کہا کہ پنجاب میں میری پارٹی کی حکومت ہے اور پنجاب پولیس میری صوبائی حکومت کے ماتحت ہے اور میں اس ملک کا سابق وزیر اعظم ہوں. اس کے علاوہ میں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہوں. ان سب چیزوں کے باوجود میں 3 لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں کروا سکا. یہی 3 لوگ میرے پہ حملے میں ملوث ہیں, اس لیے میں ایک مکمل تحقیقات چاہتا ہوں. سب سے پہلے پتہ چلنا چاہیے کہ مجھ پر حملہ کرنے والے ملزم کی ویڈیو کس نے جاری کی. صرف مجھے پتہ ہے, یہی 3 لوگ اس میں ملوث ہیں. محسوس کریں کہ میری پارٹی پنجاب میں اقتدار میں اور اس کے باوجود ہم پنجاب پولیس سے اپنی توقعات والی ایف آئی آر درج نہیں کروا سکے. اگر تحقیقات ہوتی ہیں اور لوگ کلیئر ہو جاتے ہیں تو وہ بہترین ہے, لیکن اس وقت مجھ پر حملہ ہوا ہے اور یہ میرا حق ہے. یہ لوگ مجھے مروانا چاہتے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے. پنجاب پولیس نے ہماری درخواست کو مسترد کر دیا اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پنجاب پولیس کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ حکومت آپ کی ہے خان صاحب, آپ بتائیں کون کنٹرول کر رہا ہے؟ یہ باہر سے آ کے اور نے گوری نے دسنا تھا. اگلا جو سوال ان سے کیا گیا وہ یہ تھا کہ کیا آپ سیاست میں, پاکستانی سیاست میں فوج کی انٹرفیئرنس کے حوالے سے, فوج کے عمل دخل کے حوالے سے آر یو فائن ود دیٹ؟ تو اس پہ پہلے خان صاحب نے کہا کہ جی مجھے تو آواز ہی نہیں آ رہی. نہیں آتی نا اس قسم کے, ظاہری بات ہے. جو سوالات آٹومیٹک سسٹم لگایا ہوا ہے یہاں پہ, کانوں میں ہمارے آٹومیٹک سسٹم ہے. اس قسم کا سوال اگر آئے گا تو یہاں سے ٹچ ہوگا اور واپس چلا جائے گا. وہ ایک بڑا مشہور اس کا ڈائلاگ ہے نا انڈیا کا, وہ موت کو ٹچ کر کے واپس آ گیا. تو یہاں پہ بھی خان صاحب کے پاس نا کانوں میں ایسی ڈیوائسز ہیں کہ اس قسم کے سوال جب ٹچ ہوتے ہیں ٹچ ہو کے واپس چلے جاتے ہیں. خان صاحب نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اور اس کے بعد دوبارہ انہوں نے وہی حقیقی آزادی تو لانگ مارچ اور میں پاکستان کے اندر میں یہ بس سمپل. اس سوال کا انہوں نے جواب نہیں دیا. تو ارطغرل بنوانے کی کوشش تھی لیکن وہ ارطغرل بن نہیں سکے خان صاحب. تو یہ خان صاحب کا لب لباب تھا اس پورے انٹرویو کا جو انہوں نے دیا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی.
اللہ حافظ.